السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ آج مسلمانوں کا کیا عالم ہو گیا ہے۔ جہالت کا انداز دیکھیں ان کا، پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل بنے ہوئے ہیں۔ کورنگی کے اندر 3-4 لڑکے دوست جو ہیں وہ ڈکیتی کے لیے گئے، اور جب ان کو دیکھ لیا گیا تو سارے بھاگ گئے۔ ایک بندہ جس کا نام ہے ساجد خان، وہ پکڑا گیا، کھمبے کے ساتھ اس کو باندھا اور آگ لگا دی اس کے اوپر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جہالت ہے، اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہوگی۔ آگ کا عذاب رب تبارک و تعالیٰ کو زیبا دیتا ہے، وہ جس کو چاہے آگ کا عذاب دے، لیکن اس کی مخلوقات میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو آگ لگا کر کے جلا دے۔ حتیٰ کہ کوئی جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، کیڑا ہو، مکوڑا ہو، حجر و شجر، نباتات و جمادات، جتنے بھی جاندار ہیں، انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان میں آگ لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کر دیا تھا، جب چیمٹیاں، مکوڑے وغیرہ ان کو بل میں آگ لگانے کی لگائی گئی تو آپ نے منع کیا سختی کے ساتھ، خبردار۔ یہ تو اللہ جس کو چاہے آگ میں جلائے، آپ اللہ کے مقابلے پہ آ رہے ہو کہ ہم بھی آگ لگا سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جہالت اور کیا ہوگی۔ میں کہوں گا یا ارباب اقتدار، ان کو چاہیے جنہوں نے آگ لگائی ہے ان کو پکڑیں، گرفتاری کریں اور ان کو بھی سزا دیں کہ انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا، ایک شخص کی جان کیوں لی۔ ان کو تو چاہیے تھا اس کی پکڑ جب ہو گئی، گرفتاری ہو گئی، تو پھر عدالت میں، حکومت کے محکموں میں پیش کریں، وہ ان کے اوپر مقدمہ چلائیں، اور دیگر جو بھاگ گئے ہیں وہ بھی پکڑے جائیں۔ آپ نے تو اس کو آگ لگا کر کے دیگروں کو گویا کہ آزاد چھوڑ دیا۔ آپ یہاں پر بھی جرم ہو گئے اور اس پر آگ لگا کے یہ بھی جرم آپ نے کر لیا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو پکڑیں، گرفتاری کریں جنہوں نے آگ لگائی ہے، اور ان کو قرار واقعی ایسی سزا دیں کہ کبھی کوئی پاکستان کے اندر کوئی ہمت نہ کر سکے کہ کسی انسان کو آگ میں جلا رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی جہالت سے تمام مسلمانوں کو نکالے اور محفوظ فرمائے۔